بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ پی ایس وائی 515 کروس کلچر سائیکالوجی کا جو کورس ہے اپڈیٹ ہو چکا ہوا، اور مڈ ٹرم کا جو کورس ہے وہ اس کے ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ آپ کو ایل ایم ایس سے مل سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ سیکشنز میں۔ اور مجھے کافی کمنٹس آئے تھے کہ سر جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیکچر اولڈ ہو چکا ہوا ہے پی ایس وائی 515 کورس کلچر سائیکالوجی کو لے کر، اور ہمیں لیکچر سے شارٹ جو ہے نا وہ نہیں مل سکتے کہیں سے بھی اس کے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس کے جو شارٹ لیکچرز کی جو سیریز ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے ایکچولی میں نا دوسرے جو شارٹ لیکچرز ہیں نا ان کے میں پریپریشنز کر رہا تھا، مطلب کہ وہ اپلوڈ کر رہا تھا، تو بیچ میں گیپ نہ آ جائے ان کے، تو اسی وجہ سے میں نے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے جب دیکھا کہ واقعی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب اس کو کہیں سے بھی اسٹڈی لرننگ پرسپیکٹیو کے مطابق جو ہے وہ مٹیریل نہ مل رہا ہو یا گائیڈنس نہ مل رہا ہو، تو تھوڑا سا وہ اسٹریس فیل کرتا ہے۔ کیونکہ میں بھی جو ہوں نا، میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، اور جب ایک قسم کا گائیڈنس نہیں ملتی تھی تو ایک انسان جو ہے نا وہ ایز اے ہیومن بینگ اسٹریس فیل میں بھی کرتا تھا۔ اوور آل شو لیکچرز کی جو سیریز ہے پی ایس وائی 515 کروس کلچر سائیکالوجی کو لے کر سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ پریپیئر کی جائے گی، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ 2 لیکچرز، 3 لیکچرز یا 1 لیکچرز جو وہ اپلوڈ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بیفور دی مڈ ایگزام یہ لیکچرز جو ہیں اوور آل کور ہو جائیں گے۔ اب آنے والے جو فیوچر میں اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس کورس میں انرولڈ ہوں گے، ان کے لیے تو ایڈوانس میں ہی یہ آلریڈی جو ہے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے شورٹ لیکچرز کی جو سیریز ہے پی ایس وائی 515 کورس کلچر سائیکالوجی کی، ان آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے مل جائے گی۔ اس لیے آپ ان کے تو سینئرس ہوں گے، تو لہٰذا آپ کو لازمی ریکمینڈ کیجیے گا کہ پی ایس وائی 515 کورس کلچر سائیکالوجی کے جو شورٹ لیکچرز کی جو سیریز ہے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی، لازمی آپ واچ آؤٹ کیجیے گا۔ یہ کورس کافی انجوائیبل ہے، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے ثقافت ہے، ثقافت پاکستان میں کئی ثقافتیں ہیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کافی ثقافتیں ہیں، اور جو ثقافت کو سمجھ گیا، میتھڈولوجی کو سمجھ گیا، ڈفرینس کو سمجھ گیا، اس کے علاوہ جو اپروچز کو سمجھ گیا، کوالٹیٹیو کو سمجھ گیا، کوانٹیٹیو کی سمجھ گیا، سائیکالوجی کراس کلچر سائیکالوجی کلچر کو لے کر، سائیکالوجی کو لے کر، تو کافی کچھ وہ جو ہے نالج گین سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈفرینٹ کلچرز کس طرح سے ڈیولپ ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، سب کچھ یہ کراس کلچر سائیکالوجی میں ہی انرولڈ ہوتا ہے۔ اور کس طرح سے جو ثقافت ہے انسانی نفسیات کو جو ہے وہ بحال کرتی ہے یا مینٹین کرتی ہے یا بیلنس میں رکھتی ہے، یا اس کے جو ہے نفسیات چینج کرتی ہے، یا اس کی ڈیورسٹی کرتی ہے، یا اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہے نا یہ کراس کلچرل سائیکالوجی کے اندر انکلیوڈیڈ ہے۔ اوورال میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشنز کروا دوں۔ میرا نام ہے عبدالباسط، آئی ایم اے اسلامک سائیکالوجسٹ۔ میں نے بی ایس سائیکالوجی وچ یونیورسٹی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایم بی اے اسپیشلائزیشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا ہے، اور الحمدللہ میں ایچ آر جو ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوں۔ اس کے علاوہ سی او اینڈ فاؤنڈر ہوں سائیکالوجسٹ کمیونٹی کا۔ اوور آل پاکستان میں جو ہے وہ پرائیویٹ کلینک سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے نام سے چل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں چل رہے ہیں باقاعدہ۔ اور یہ جو پرائیویٹ کلینکس جو ہیں سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے جو کلینکس ہیں، آن لائن اور فزیکل جو ہے وہ سائیکو تھیراپی اور کاؤنسلنگس دے رہے ہیں اوور آل۔ اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے ریہیبلیٹیشنز جو ہیں سائیکالوجسٹ کمیونٹی ریہیبلیٹیشن سینٹرز وہ بھی خدمات کر رہے ہیں۔ اور اوور آل جو ہے میں نے جو ضروری سمجھا وہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے، اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آن لائن جو ہے وہ خدمات دوں سائیکالوجی کو ایز اے ٹیچنگ کی بیس پر، کیونکہ آپ کو بہت اچھے اس فیلڈ میں ٹیچرز بھی مل جائیں گے، اور لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک وے ہوتا ہے۔ بہت سے یوٹیوبرز بھی مل جائیں گے، ہر ایک کا اپنا وے ہوتا ہے۔
لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی اسکلز کو ماڈریٹ کرتا رہوں، ایڈوانسمنٹ کرتا رہوں، ڈیورسٹی کرتا رہوں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے مزید سیکھنے کو بھی ملے اور میں سکھانے کو بھی مجھے مزید ملے اوورال۔ تو یہ جو ہے 22 لیکچرز ہیں، اور ہاں ایک چیز میں بتا دوں، مین چیز کہ جب بھی میں لیکچرز جو ہے نا شو لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کرتا ہوں، بیفور دی سٹارٹ شو لیکچرز میں اورینٹیشن لازمی دیتا ہوں، تو یہ اورینٹیشنز ہیں، اور اس میں بتاتا ہوں، اپنے انٹروڈکشنز دیتا ہوں ہر ایک شو لیکچرز جب بھی میں ڈلیور کرتا ہوں تو اپنا اورینٹیشنز دیتا ہوں، اور ساتھ میں پھر بتاتا ہوں کہ میرا جو لیکچر کی ڈلیوری ٹائم ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے، مطلب کہ اگر اگر سلیبس لینتھی ہے تو 15 سے 25 منٹ ہو سکتے ہیں یا 30 منٹ ہو سکتے ہیں، اور اس دوران اگر اسٹوڈنٹس کو اونگ آ رہی ہے یا پھر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دماغ بھاری محسوس کر رہا ہے سن کر، کیونکہ جو اسکرین ٹائمنگ ہے نا میکسیمم انسان کی اپروچیبل وہ 10 سے 15 منٹ کی ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے نا دماغ واش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو نیند یا اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس قسم کی اپنے اندر چیزیں فیل کریں تو آپ اسکرین کو فون پاؤز کر دیں، اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کے لیے اگر نیند آ رہی ہے سو جائیں، کچھ بھی ہو رہا ہے تو سو جائیں، اس کے بعد دوبارہ سے اٹھیں اور لیکچر کو واچ آؤٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹس کو بھی دیکھ کر اس کو ایک دفعہ بس لائن کو پڑھ لیں، جو میں پیراگراف کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کافی انجوائے کریں گے شو لیکچرز کی سیریز الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر لیکچر آسان ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے شو لیکچرز کا۔ اوورال یہ میں نے کلیئر کر دیا ہے، آپ 10 منٹ کا یا 15 اگر لیکچر 20 منٹ کا ہے یا 25 منٹ کا یا 30 منٹ کا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ 2 ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر 20 منٹ کا تو پھر 10 منٹ پہلے واچ کر لیں، 10 منٹ 5 منٹ کا 3 منٹ کا بریک لینے کے بعد پھر آپ 10 منٹ جو ہے وہ لیکچر واچ کریں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو میں 10 منٹ میں سارا لیکچر ڈلیور کر بھی دیتا، آپ مجھے گارنٹی والی بات ہے کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھ آنا۔ ایک چیز اگر آپ ڈیٹیل سے سن کر سمجھ لیتے ہیں نا وہ زیادہ فائدہ مند ہے، نہ کہ میں اگر آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ یہ سملیرٹیز اور ڈفرینس بٹوین کلچر ہوتا ہے، اور یہاں پہ ڈائریکٹ میں آ جاؤں میتھڈولوجی، کلینکل چیلنج، کراس کلچر ایکسیٹرا، پھر ڈائریکٹ اینڈ پہ آ جاؤں کہ کراس کلچر پرسپیکٹیو، اس بیچ میں جو گیپ ہے وہ گیپ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرانے والا تھا، وہ اگر میں گیپ رکھوں گا لیکچر کی ڈلیوری کے دوران، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پرسپیکٹیوز آف لرننگ بالکل نہیں کلیئر ہو سکتے، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا، دوسرا جو آنا تھا سلیبس ایگزام میں وہ نہیں آیا، تو کیا ہوگا آپ فیل کنسیڈر، یہاں پہ آپ کہیں گے میں پوری تیاری کی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اکثر سٹریس کی وجہ سے جو یاد کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو بہت کچھ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کے لیے شو لیکچرز کی جو ہے نا سیریز پریپیئر کی جا رہی ہے یا ڈیلیور کی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انرولڈ ہو چکے ہیں کراس کلچرل سائیکالوجی PSY 515 میں، تو ان کے لیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں جو واقعی میں صحیح سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، ورنہ پھر اگر جان چھڑانی ہے 5 منٹ والے بھی لیکچرز مل جائیں گے آپ کو یوٹیوبرس کے، 3 منٹ کے بھی مل جائیں گے، 2 منٹ کے بھی مل جائیں گے، 1 منٹ کے بھی مل جائیں گے، لیکن جنہوں نے صحیح اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بننا ہے تو ان کو لیے اپنی زندگی کے 30 منٹ جو ہے وہ جو ہے کنسیڈر کرنے پڑیں گے ہر ایک کورس کے لیکچرز کو سننے کے لیے، اس لیے میں نے جو ڈیوریشن جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے شو لیکچرز کا وہ 10 سے 15 یا 15 سے 30 یا 15 سے 25 کے درمیان اوورال، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اوکے۔ تو اوورال یہ جو ایڈوانس مطلب کہ آپ کے اسپیشل جو اسٹوڈنٹس انرول ہو چکے ہیں جن کا سلیبس اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے ان کو تو یہ کنٹینیوجلی طور پر ایک لیکچر جو ہے نا وہ مل جائے گا، لیکن آنے والی جو نیو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو تو مکمل جو ہے نا آلریڈی مل جائیں گے یہ لیکچر، تو میری یہ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے
کہ جنہوں نے ابھی تک سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور کلاس میٹ کو ریفر بھی کریں کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو سینئر بن جائیں گے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد، اگلے سیمسٹر میں جائیں گے تو آپ سینئر ہوں گے جو یہ والے کورس رکھیں گے ان کے، تو لہٰذا ان کو کہیں کہ پی ایس وائی 515 جو کراس کلچر سائیکالوجی کے جو کورس کے شو لیکچرز ہیں سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے لازمی واچ آؤٹ کیجیے گا۔ اوور آل انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، مطلب کہ لیکچر نمبر 1 میں مل لیں گے ہم، اوکے؟ تو ٹل دین تھینک یو سو مچ۔